اسی طریقے سے اس حدیث سے، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے گھر میں اگر کوئی اس کا محرم موجود نہیں ہے تو وہ کسی غیر مرد کو داخل ہونے یا بیٹھنے کی اجازت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے بے حیائی اور برائی کا دروازہ کھل جایا کرتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد، سنن ترمذی اور بہت سی کتب حدیث میں ہے، علامہ البانی اسے الصحیحہ میں بھی مکارم الاخلاق للخرائطی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ملنے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے تو واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے ملنے کے لیے، گھر پہ موجود نہیں تھے، واپس چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے گھر پر ملنے کے لیے، نہیں تھے، واپس چلے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت عمرو بن عاص سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آخر تم گھر میں داخل کیوں نہیں ہوئے؟ بات کر لیتے تمہیں جو بات کرنی تھی۔ تو اس وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو اسے اپنے پلو میں باندھ لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بیان فرمایا کہ نہینا ان ندخل علیہن الا باذن ازواجہن، ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی عورت کے پاس جائیں، اس کے گھر میں داخل ہوں بغیر اس کے شوہر کی اجازت کے۔ یعنی اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں کسی گھر میں داخل ہونے یا جانے سے اللہ کے رسول منع فرمایا ہے۔ جب داخل ہونے سے منع فرمایا ہے تو نرم لہجے میں اور شیریں انداز میں گفتگو کرنے سے کیوں نہیں منع فرمایا ہوگا؟ یہ ذرا دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، اور اس سے پہلے قرآن مجید کی جو ہم نے حدیث آپ کے سامنے رکھی اس کو اپنے سامنے رکھیے، اور یہ اس اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی تعلیم ہے اس سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس سے ہمارے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کی روگردانی کو دیکھیے کہ کس طریقے سے اس ادب کا خون ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فلا تخضعن بالقول۔ لیکن آج ہمارے یہاں مشاعروں کی زینت کون بن رہی ہیں؟ شاعرات بن رہی ہیں، خوبصورت لباس میں آتی ہیں، مکمل میک اپ کے ساتھ آیا کرتی ہیں، اور اپنی شیریں آواز کے اندر غزلیہ اشعار پڑھتی ہیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتی ہیں۔ ذرا دیکھیے، اگر بات کرنے میں نرم لہجے کی اجازت نہیں ہے تو اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے کسی عورت کا مردوں کے سامنے غزلیہ اشعار، عشقیہ اشعار پڑھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے آج سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیجئے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے عورتوں کا مردوں، اجنبی مردوں کے ساتھ گفتگو کرنا۔ میری بہنیں، آپ ہم سے اس کو زیادہ جانتی ہیں، مجھ سے کس قدر سوالات ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے عورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ 3 بچوں کی، 5 بچوں کی، بلکہ ایک عورت کے بارے میں کہ 6 بچوں کی ماں ہے، 6 بچوں کی ماں ہے، لیکن انہی سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور اس کے ذریعے بات کرنے کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکل کر کے چلی جاتی ہے، اور وہ بھیڑیا نما انسان، جو انسان کی شکل میں بھیڑیا ہے، وہ اس کے ساتھ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ لذت لے کر کے اسے نچوڑ کر کے روڈ کے اوپر پھینک دیا کرتا ہے۔ اب وہ میری بہن نہ اپنے گھر کی رہتی ہے نہ کہیں اور کی رہتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ نہ گھر کی نہ گھاٹ کی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ شریعت نے کہا تھا فلا تخضعن بالقول، لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے یہ باتیں ہمارے ہاں بالکل عام ہو گئیں۔ اسی طریقے سے آج بازاروں کے اندر، ہاسپٹلوں میں عورت کا اپنی کامل زینت کے ساتھ رہنا اور پھر وہاں آنے والے جانے والے مردوں کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، یہ چیز آج ہمارے یہاں عام ہے، مسلم ملکوں میں بھی، غیر مسلم ملکوں میں بھی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تخضعن بالقول، جب عام بات کرنے میں، وہ بھی پردے کے پیچھے سے عام بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو
सामने आमने बैठ करके, आमने सामने हो करके इस किस्म की गुफ्तगू की कैसे इजाज़त हो सकती है, उसके कितने गलत नताइज निकल रहे हैं वो आप लोग हमसे ज़्यादा जानती हैं। लेकिन ताज्जुब ये नहीं है कि एक 3 बच्चों की माँ, एक 4 बच्चों की माँ जो अपने शौहर के साथ रहती है, जिसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसका शौहर मौजूद है, वो गुनाह के काम में पड़ जाए, ये ताज्जुब की बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये शरीयत ने जो इस पर पाबंदी लगाई इसी वजह से लगाई है। ताज्जुब इस बात के ऊपर है कि हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे इल्म में, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे हादिसात पेश आते हैं, लेकिन हम उससे इबरत हासिल नहीं करते। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। अल्लाह ताला हमारी हर बहन की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।